اب آتے ہیں جو درس مسائل کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کی طرف۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے وضو کے فرائض بیان کرنے کے بعد وضو کے پہلے فرض یعنی چہرے دھونے کے متعلق کچھ مسائل بیان کر دیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز چند اور مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، اور وہ جو وضو کا دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا، اس کے متعلق ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ وضو کے اہمیت کے متعلق صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خطائیں ختم کر دے، درجات بلند فرما دے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو کرنا ناپسند ہو اس وقت کامل وضو کرنا یعنی مکمل وضو کرنا، اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا یعنی زیادہ جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کافروں کی سرحد پر اسلام کی سرحد کی حمایت کے لیے یا اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنا۔ کیونکہ جو مجاہد ہے وہ جہاد گھوڑے پر کرتا ہے، اور گھوڑے کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آتی رہے گی۔ تو اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اپنی قربان کر دیتا ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف وضو اس وقت کرتا ہے جس وقت وضو کرنا ناپسند ہو، مشکل ہو، جیسے سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو ان میں وضو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو جتنی دور مسجد ہوگی تو قدموں کی کثرت زیادہ ہوگی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو نماز پڑھ لی ہے تو اگلی نماز جیسی ہوگی انشاءاللہ میں وہ بھی ادا کروں گا، اور اس کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں ہاتھ دھونے کے مسائل کی طرف۔ ہاتھ دھونا فرض ہے، لیکن اس میں کونیاں بھی شامل ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے وضو کا، اور اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے کہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی حصہ، یہاں تک کہ بال کی نوک تک بھی جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، اور ہر ایک حصے پر پانی بہہ جائے۔ جتنے بھی خاص طور پر خواتین نے زیور پہنے ہوتے ہیں، چاہے انگوٹھیاں ہوں، چھلے ہوں یا چوڑیاں وغیرہ ہوں، خاص طور پر بہت ساری خواتین نے، گاؤں وغیرہ دیہات کی خواتین نے زیادہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر وہ تنگ ہوں کہ پانی بہانا مشکل ہو جائے تو پھر ان کو اتار کر وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر نہیں اتاریں گی تو ہو بھی سکتا ہے کوئی جگہ خالی رہ جائے اور وضو نہ ہو۔ لیکن اگر وہ ڈھیلی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہلائیں گی تو پانی ان کے نیچے بہہ جائے گا، اور جو ہے وہ جو کونیاں ہیں وہ دھل جائیں گی، تو پھر ان کو ہلانا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ ان کو ہلائے تاکہ اچھی طرح سے وضو ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہاتھوں کی اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے کہ ہاتھوں کی یہ جو 8 گھائیاں ہوتی ہیں، یہ والے جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے، یہ اور جو انگلیوں کی کروٹیں ہیں، یہ حصے ایسے ہیں جن پر توجہ کے ساتھ پانی پہنچانا ضروری ہے، تو توجہ دینا ہے وضو کرتے ہوئے کہ ان جگہوں پر پانی بہہ جائے۔ اور اس کے بعد اگر کسی شخص کی خدا نخواستہ، اللہ کی قدرت ہے، ایک ہاتھ کے اندر یا دونوں ہاتھوں کے اندر 5 انگلیوں سے زیادہ انگلیاں ہیں، کسی کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انگلی تھوڑی بہت نکلی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا انگوٹھا نکلا ہوتا ہے، کسی کوئی انگلی نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر سب کا دھونا فرض ہے۔ کیوں سب کا دھونا فرض ہے؟ کیونکہ ہاتھوں کا دھونا تو ٹوٹلی فرض ہے، اور کونیوں تک دھونا فرض ہے، اس لیے اگر 5 سے زیادہ انگلیاں بھی ہیں تو 5 کے علاوہ جو چھٹی ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے کندھے پر 2 سے زیادہ ہاتھ نکل آئے ہیں تو جو ہاتھ پورا ہے اس ہاتھ کو دھونا فرض ہے، جبکہ جو ہاتھ آدھا ہے اس کو نہیں دھویا جائے گا۔ لیکن اگر دوسرا ہاتھ پورے ہاتھ کی کوہنی سے نیچے تک آ جاتا ہے، اس حصے کا دھونا فرض ہو جاتا ہے، اس حصے کو دھونا فرض ہے۔